آج ہم روس کے کچھ ایسے بڑے اور اسٹریٹجک منصوبوں کی بات کرنے والے ہیں جو صرف کنکریٹ اور اسٹیل کے ڈھانچے نہیں ہیں بلکہ عالمی بساط پر سوچی سمجھی چالیں ہیں۔ ذرا اس تصویر کو دیکھیں، سمندر کے بیچوں بیچ ایک فلک بوس عمارت۔ یہ کوئی عام ڈھانچہ نہیں ہے، یہ ایک دیو ہے جو دنیا کے ایک سب سے خطرناک زلزلے والے علاقے میں کھڑا ہے، جیسے یہ کھلے عام قدرت کو چیلنج کر رہا ہو۔ تو آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے، روس صرف عمارتیں نہیں بنا رہا، وہ ان بڑے بڑے پروجیکٹس کے ذریعے دنیا میں اپنی طاقت کو ایک نئی شکل دے رہا ہے۔ یہ منصوبے اس کی توانائی، تجارت اور دفاعی حکمت عملی کا بالکل مرکزی حصہ ہیں۔ اور ان منصوبوں کا دائرہ کار دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے۔ ایک طرف تو آرکٹک کی پگھلتی برف کا فائدہ اٹھا کر شمالی سمندری راستے جیسا ایک نیا تجارتی کوریڈور بنایا جا رہا ہے، تو دوسری طرف زویزدا شپ یارڈ جیسے بڑے صنعتی مراکز اور S-70 جیسے جدید ترین فوجی ڈرونز بھی تیار ہو رہے ہیں۔ یہ سب الگ الگ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مربوط حکمت عملی کا حصہ لگتا ہے۔ لیکن ان تمام بڑے بڑے منصوبوں میں سے ایک پروجیکٹ ایسا ہے جو سب سے الگ، سب سے بڑا چیلنج تھا، اور وہ چیلنج تھا اوختس سمندر سے تیل نکالنا، جو زمین پر موجود سب سے مشکل اور خطرناک سمندری ماحول میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے روس کو ایک ایسا حل چاہیے تھا جو تقریباً ناممکن کو ممکن کر دکھائے۔ ذرا سوچیں کہ یہ ماحول کیسا ہے۔ یہ علاقہ نہ صرف شدید زلزلوں کا مرکز ہے، بلکہ یہاں سردیوں میں درجہ حرارت -44 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ 60 فٹ اونچی لہریں اٹھتی ہیں اور 2 میٹر یعنی تقریباً 6.5 فٹ موٹی برف کی چادریں ہر چیز کو کچلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ایسے میں کوئی بھی تعمیر کرنا یہ تو تقریباً ناممکن ہی لگتا ہے نا؟ تو اس ناممکن سے چیلنج کا جواب کیا تھا؟ وہ تھا برکٹ آئل رگ۔ برکٹ کا مطلب ہے سنہرا عقاب، اور یہ نام بالکل صحیح ہے۔ یہ واقعی انجینئرنگ کا ایک ایسا شاہکار ہے جو اپنے نام کی طرح آسمان کو چھو رہا ہے۔ اس منصوبے پر لاگت آئی $12 ارب۔ یہ صرف ایک بہت بڑی رقم نہیں ہے، بلکہ یہ روس کی طرف سے دنیا کو ایک پیغام تھا کہ وہ اپنے وسائل تک پہنچنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اور اس کا وزن 2 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ۔ یہ اتنا بھاری ہے کہ اسے اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے کسی لنگر کی ضرورت ہی نہیں۔ اسے سیدھا سمندر کی تہہ پر رکھ دیا گیا ہے اور اس کا اپنا وزن ہی اسے وہاں جمائے رکھتا ہے۔ لیکن اس کی انجینئرنگ کی سب سے حیران کن بات، یہ پلیٹ فارم 9 شدت کا زلزلہ برداشت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یاد رہے، یہ وہ طاقت ہے جو پورے کے پورے شہروں کو ملبے کا ڈھیر بنا سکتی ہے، لیکن برکٹ وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ سب کیا کیسے گیا؟ انجینئرز نے ان شدید مشکلات پر قابو پانے کے لیے کیا ذہانت دکھائی؟ آئیے ذرا اس دیو کی بناوٹ کے پیچھے چھپی انجینئرنگ کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ہر مسئلے کا ایک بہت ہی ہوشیار حل نکالا گیا۔ زلزلوں سے نپٹنے کے لیے اس میں سلائیڈنگ بیرنگز لگائے گئے جو بالکل ہمارے گھٹنوں کے جوڑوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو یہ پلیٹ فارم کے اوپری حصے کو ہلنے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ جھٹکے جذب ہو سکیں۔ پھر وہ 2 میٹر موٹی برف، اس کے لیے بنیاد کے چاروں طرف مضبوط کنکریٹ کی ایک آئس پروٹیکشن بیلٹ بنا دی گئی، اور وہ 60 فٹ اونچی لہریں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تو اس کا اپنا بے پناہ وزن ہی کافی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف روس کا کام نہیں تھا۔ اس کی 160,000 ٹن کی بنیاد تو روس میں ہی بنائی گئی، لیکن اس کا 42,000 ٹن کا اوپری حصہ، جو دنیا میں کسی بھی ریگ کا سب سے بھاری ٹاپ سائڈ ہے، وہ تیار ہوا جنوبی کوریا میں۔ پھر ان دونوں دیو ہیکل ٹکڑوں کو ہزاروں میل سمندر کے راستے کھینچ کر لایا گیا اور بیچ سمندر میں جوڑا گیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک عالمی لاجسٹکس کا معجزہ تھا۔ تو ان سب باتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ برکٹ صرف ایک آئل ریگ نہیں ہے، یہ روس کی صنعتی طاقت، اس کی انجینئرنگ میں مہارت اور اس کے بڑے عالمی عزائم کی ایک جیتی جاگتی علامت ہے۔ اور یہ صرف کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ الیگزینڈر پولیواد جیسے ماہرین کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ جہاز سازی جیسی اہم صنعتوں کی رفتار میں روس اب امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ یہ اس کی بڑھتی ہوئی بحری اور صنعتی طاقت کا ایک واضح اشارہ ہے۔ اور یہ صلاحیت، یہ طاقت اچانک نہیں آئی۔ برکٹ جیسی رگ بنانے کے لیے جس صنعتی بنیاد کی ضرورت تھی، وہی بنیاد اب زویزدا شپ یارڈ جیسے دوسرے بڑے منصوبوں کو بھی ممکن بنا رہی ہے۔ مطلب یہ سب منصوبے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آخر میں یہ تمام منصوبے، برکٹ سے لے کر شمالی سمندری راستے تک، یہ سب روس کی ایک بہت بڑی کوشش کا حصہ ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ اپنی انجینئرنگ کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے عالمی توانائی اور تجارتی راستوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا جائے اور دنیا میں اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط کیا جائے۔
تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے کہ کیا یہ بڑے بڑے منصوبے روس کو عالمی طاقت کے عروج پر لے جائیں گے، یا پھر یہ فطرت عالمی معیشت اور سیاست کے خلاف ایک بہت بڑا اور مہنگا جوا ہے جس کا نتیجہ کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ اس کا جواب تو شاید ہمیں آنے والا وقت ہی دے گا۔